ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل وہاں آیا اور کہنے لگا، کیا میں نے تمہیں یہاں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ تمہیں معلوم نہیں جتنے میرے دوست ہیں اتنے اور کسی کے نہیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام اور کنیت ابو الحاکم تھی، جس کی وجہ سے وہ عرب میں ابو الحاکم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ رشتے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں اور اسلام کے عظیم سپاسالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا تھا۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ ابو جہل کو یہ نام اسلام نے کم علمی اور ناخواندگی کی وجہ سے دیا تھا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ابو الحاکم کا مطلب ہے علم و حکمت کا بادشاہ۔ وہ کئی گھنٹے بڑی لمبی تقریریں کیا کرتا تھا، شاعری بھی خوب جانتا تھا، خانہ کعبہ کا ایک متولی بھی تھا، میلے اور محفلین کروایا کرتا تھا اور خانہ کعبہ کی تعمیر و توسیع میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ عرب کے لوگ دور دراز علاقوں سے لمبی مسافتیں طے کر کے اس کی تقریریں سننے آیا کرتے تھے۔ ایک دن خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا کہ ایک سیدھے سادے دیہاتی کا وہاں سے گزر ہوا، جس نے کہا، صاحب اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں، مگر آپ وعدہ کریں کہ سچ بولیں گے اور میرے سوال کے جواب میں کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ جواب میں ابو جہل نے دیہاتی سے کہا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ دیکھتے نہیں میں کتنی پاک اور متبرک جگہ بیٹھا ہوں؟ اس جگہ بھلا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ دیہاتی نے کہا، اے ابو الحاکم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیہاتی کی زبان سے یہ غیر متوقع سوال سن کر ابو جہل تلملا اٹھے اور اسے کہنے لگا، او ظالم، اس پاک جگہ تم کوئی سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ جس کے جواب میں دیہاتی نے کہا کہ میں نے تو اسی لیے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ یہاں کوئی جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ حیرانگی اور پریشانی کے آثار اس کے چہرے پر عیاں ہو گئے اور بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ دیہاتی سے کہا، سن، آسمانوں کے رب کی قسم، نیلی چھت کے نیچے اور اللہ کی زمین پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا اور راست باز آج تک نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ وہ خود بھی سچا، اس کی نبوت بھی سچی، اس کا دین بھی سچا ہے اور چشمہ فلک نے اس جیسا صادق اور امین آج تک نہیں دیکھا۔ دیہاتی نے حیران ہو کر کہا، جناب اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہ چل کر ان کی بیعت کر لی جائے اور وہ جو دعوت دے رہے ہیں اسے قبول کر لیا جائے۔ جس کے جواب میں ابو الحاکم نے وہ بات کہی جس نے اسے ابو جہل بنا دیا۔ کہنے لگا، تیری ماں تجھ کو روئے، کبھی ان کی محفل میں جا کر دیکھو، وہاں تو یہ عالم ہے، کئی دن پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا ہے، اور اطاعت و فرمانبرداری کا یہ عالم ہے کہ ان کے ماننے والے ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے کپڑوں سے مل لیتے ہیں اور ان کے پسینہ بوتلوں میں ڈال کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ ان کی محفل میں آقا و غلام کی کوئی بھی تمیز نہیں، سب برابر سمجھے جاتے ہیں، جبکہ تم کو معلوم ہے میں قریش کا ایک مانا اور جانا ہوا سردار ہوں۔ لوگ میری قدم بوسی کرنے کے لیے طویل و عرض سے میرے آستانے پر حاضری دینے آتے ہیں، اپنا مال و متاع عطائے نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور کوئی غلام میرے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں کرتا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے میں یہ جاہ و حشمت، یہ شان و شوکت قربان کر کے ان کے قدموں میں جا بیٹھوں؟ یہ وہ جواب تھا جو ابو جہل کے اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے جسے اسلام جہالت کا نام دیتا ہے، کہ دوسروں کی بات سننے سے ہی اکثر انکار کر دینا چاہیے، اس کا دعویٰ اور دلیل کتنی ہی وزندار اور حقیقت پسندانہ کیوں نہ ہو۔ عمر بن ہشام کو ابو جہل یوں ہی نہیں کہا گیا، بلکہ ایک بار تو ایسا بھی ہوا، بڑی تیز بارش، آندھی و طوفان تھا، ابو جہل کے دروازے پر دستک ہوئی، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اتنے خراب موسم میں میرے دروازے تک آنے والا جو بھی سوال کرے گا، مجھے لات و عزا کی قسم میں انکار نہیں کروں گا۔ جب دروازے پر پہنچا تو دیکھا کائنات انسانی کا سب سے شریف اور سچا انسان، جس کی چوکھٹ پر فرشتے بھی ادب سے حاضر ہوتے ہیں، اپنے 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے پر دل مو لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کا علم لیے کھڑا تھا اور اپنے معصوم لبوں سے دلیل و منطق کے انمول موتی بکھیر رہا ہے۔
مگر ابن حشام کی جہالت اور بدبختی کی انتہا دیکھیے۔ اس نے امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، جس کی قسمیں رب کائنات نے اپنی لاریب کتاب میں کہہ رہا ہے، سننے سے ہی انکار کر دیا۔ اپنی غفلت کے پردوں سے ڈھکے کانوں میں ناپاک انگلیاں ڈال لی، اور بیوی نے جب اس کی قسم یاد دلائی، اس کے جواب میں بھی اس نے وہی بات دہرائی کہ میں کسی کو اپنے سے بہتر نہیں مان سکتا، آخر مجھ میں کمی کیا ہے۔ یہ مفہوم ہے جہالت کا، دوسرے کی بات کو سننے سے ہی انکار کر دینا اور اپنی ہر بات کو سچ تصور کر لینا۔ اگر کوئی دلیل مانگنے کی غلطی کر بیٹھے تو تشدد اور جبر پر اتر آنا۔ یہ رویہ عدم برداشت غصے کو جنم دیتا ہے، جو جہالت کا اصل مفہوم ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اسی دوران کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں باہر نکلا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عیسائی دروازے پر موجود ہے۔ اس نے پوچھا، کیا یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ موجود ہیں؟ چنانچہ میں نے اسے اندر بلا لیا۔ اس نے آ کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو آپ میری مدد فرمائیں اس شخص کے خلاف جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر کس نے ظلم کیا؟ اس عیسائی نے کہا، ابو جہل بن حشام نے میرا مال زبردستی چھین لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ ہجرت کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو جہل کے کہلولہ کرنے کا وقت ہے، تو اس وقت آپ کا جانا اس پر کہیں شاک نہ گزرے، اور ہمیں ڈر ہے کہیں وہ غضبناک نہ ہو جائے اور کہیں وہ آپ کو اذیت نہ پہنچائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری گزارش کو نہ سنا اور ابو جہل کی طرف تشریف لے گئے، اور ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل غضبناک ہو کر باہر نکلا۔ اچانک دروازے پر کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ابو جہل نے کہا، اندر تشریف لائیں، اور ساتھ ہی کہنے لگا، آپ میری طرف پیغام بھیج دیتے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس عیسائی کا جو مال لیا ہے، تو اس کا وہ مال فوراً واپس کر۔ ابو جہل نے کہا، کیا آپ اس کام کے لیے تشریف فرما ہوئے؟ اگر آپ اس بارے میں کسی شخص کے ہاتھ پیغام بھیج دیتے تب بھی میں مال واپس کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات کو طویل نہ کرو اور تم اس عیسائی کا مال اس کو واپس کرو۔ ابو جہل نے اپنے غلام سے کہا، اس عیسائی کا جتنا مال تو نے لیا ہے جلدی کو نکال کر اس کے حوالے کرو۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کیا تیرا مال تجھ کو مل گیا ہے؟ عیسائی نے کہا، ہاں، سوائے کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا، وہ ٹوکری جلدی سے نکالو۔ چنانچہ ابو جہل نے اسے اپنے گھر کے اندر تلاش کیا، لیکن وہ ٹوکری نہ ملی۔ آخرکار ابو جہل نے اس ٹوکری کے بدلے میں اس سے بہتر ایک ٹوکری دی۔ ابو جہل کی بیوی نے ابو جہل سے کہا، باخدا تو نے انتہائی ذلت اور عاجزی کے ساتھ ابو طالب کے یتیم کی خاطرداری کی ہے۔ ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہا، جو کچھ میں نے دیکھا ہے، اگر تو دیکھ لیتی تو ایسی باتیں نہ کرتی۔ اس نے کہا، تو نے کیا دیکھا؟ ابو جہل نے کہا، میری قوت کے باوجود جو کچھ ہوا تو اس پر مجھے رسوا نہ کر۔ کہنے لگا کہ میں نے تو ان کے دونوں کندھوں پر 2 شیر بیٹھے ہوئے دیکھے۔ جب بھی میں ارادہ کرتا کہوں کہ میں مال واپس نہیں کرتا تو وہ قریب تھا کہ دونوں مجھے پھاڑ کر کھاتے۔ اس ڈر کے مارے میں نے ان کی عزت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب عیسائی نے وہ سارا منظر دیکھا جو منظر ابو جہل دیکھ چکا تھا، اس نے زبان و حال سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کا دین برحق ہے۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کا اسلام قبول کرنا ایک مظلوم کی مدد کرنے کی برکت سے تھا۔ امام بخاری سے منقول ہے کہ ایک دن ابو جہل نے کہا، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو میں معاذ اللہ اپنے پاؤں سے ان کی گردن کو پامال کروں گا۔ جب اس کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے ایسا کرنے کی جرات کی تو فرشتے اس کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ سب لوگ اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کریں گے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو یہ مغرور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں یہاں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، تمہیں معلوم نہیں اتنے میرے دوست ہیں، اتنے اور کسی کے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھڑک دیا۔
اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور یہ پیغام ربانی سنایا۔ ترجمہ: پس وہ لائے اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم، اگر اس نے میرے دوستوں کو بلایا تو اس وقت عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ ایک روز پھر اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو بکنے لگا، کیا تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو معاذ اللہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی سجدہ کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس معلول نے کہا، لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اس طرح اس کو نماز پڑھتے دیکھا تو اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے رول ڈالوں گا، اس کے چہرے کو گرد آلودہ کر دوں گا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نزدیک آیا تاکہ اپنی خبیث ارادے کی تعمیل کرے گا، لیکن قریب آتے ہی اچانک الٹے پاؤں پیچھے بھاگا، اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ اس سے کہا گیا، تمہیں کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے، ایک ہولناک منظر ہے اور فرشتے پر مارتے نظر آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بدبخت میرے قریب آتا تو فرشتے اس پر جھپڑ پڑتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں